نور والی نور والی نور والی کتاب قرآن میرا نور والی کتاب قرآن میرا نور والی کتاب. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا نور اللہ. کڈز مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، ہمارا پروگرام ہے نور والی کتاب. کیا نام ہے؟ نور والی کتاب. اور نور والی کتاب سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کی مبارک کتاب جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے آخری نبی محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ اطہر پر نازل کی ہے. امت محمدیہ یعنی اس آخری امت کی ہدایت کے لیے نازل کی ہے، جس کا نام ہے قرآن مجید. قرآن مجید بھی کہتے ہیں، قرآن کریم بھی کہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی لاریب کتاب ہے، تو اس کو نور والی کتاب کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ جہالت کے اور کفر کے اندھیروں سے بندے کو نکال کر ایمان کے نور سے مشرف کرتی ہے. تو کڈز مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، ہمارا پورا پروگرام قرآن مجید کی تعلیمات سے متعلق ہی ہوگا، اسی سے ریلیٹڈ ہوگا. مختلف سیگمنٹس ہوں گے، قرآن مجید کی تلاوت بھی سنیں گے. قرآن مجید برہان رشید درست انداز میں پڑھنے کے جو اصول اور قواعد ہیں، جن کو علم تجوید کہا جاتا ہے، اس کی باتیں بھی ہم سنیں گے. قرآن مجید میں کن کن چیزوں کا، کن کن افراد کا بچوں بیان ہے، ان میں سے کسی ایک شے یا فرد کے بارے میں بھی ہم اپنے اس پروگرام میں جانیں گے. اور پھر پروگرام کے اختتام پر آخری سیگمنٹ میں کچھ ایکٹیویٹی ہوگی. آج بڑی دلچسپ اور انٹرسٹنگ اور انفارمیٹیو ایکٹیویٹی ہوگی کہ ایک لفظ آپ کو دکھایا جائے گا اور اس لفظ میں ایک حرف پر اعراب نہیں ہوگا. میں اس لفظ کو پڑھوں گا، آپ لوگوں نے میری آواز سن کے سمجھنا ہوگا کہ یہاں جو مسنگ اعراب ہے کون سا ہے، زبر ہے، زیر ہے، پیش ہے، جزم ہے، کیا ہے، اس اعراب کو تلاش کر کے بتانا ہوگا. لیکن وہ آخری سیگمنٹ ہے. اب ہم بڑھیں گے پہلے سیگمنٹ کی طرف، جس سے ہمارے پروگرام کا باقاعدہ آغاز ہوگا، اور اس میں قرآن مجید فرقان حمید کی چند آیات کی ہم تلاوت کریں گے. ہمارے ساتھ ننھے منع قاری صفی اللہ عطاری موجود ہیں. بڑے خوبصورت انداز میں یہ قرآن مجید پڑھتے ہیں، تو ان کی طرف بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آج ہمیں یہ کون سی آیات سنائیں گے. جی صفی اللہ بھائی، قرآن مجید کی کون سی آیات کس سورت سے سنائیں گے آپ؟ سورہ قلم کی چند آتے ہیں آخر. ماشاءاللہ، سورہ قلم کی چند آیات ہمیں سنائیں گے. جی ابتدا کریں. قرآن میرا نور والی کتاب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ. أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ. أَمْ عِندَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ. فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم. لولا
فَتَدَارَكَهُ نِعْمَةٌ مِّن رَّبِّهِ لَنُبِذَ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ مَذْمُومٌ فاجتباه ربه فجعله من الصالحين صدق الله العظيم. माशाल्लाह सफ़ीउल्लाह भाई ने बड़े खूबसूरत अंदाज में सूरह कलम की चंद आयात तिलावत की हैं. किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन और प्यारे प्यारे बच्चों, आज हम तजवीद के हवाले से दो कायदे, दो उसूल जानेंगे. वो तकरीबन समझने के एतबार से मिलते जुलते हैं, इसलिए इन दोनों को हम मर्ज करके गोया के समझने की कोशिश करेंगे. अगरचे उन दोनों कायदों के पीछे पूरे लेसन मौजूद हैं. आपने मदनी कायदे में देखा होगा, एक पूरी तख्ती आती है, एक पूरा सबक लेसन आता है हरूफ मद्दा का. किसका? कितने हैं हरूफ मद्दा? 3. मिल के बताएं कौन कौन से हैं? अलिफ मद्दा, वाव मद्दा, या मद्दा. शाबाश. और आपने हरूफ लीन का भी एक पूरा लेसन पढ़ा होगा, पूरी तख्ती पूरा सबक होता है हरूफ लीन का. हरूफ लीन कितने हैं? 2. कौन कौन से? जी, हरूफ मद्दा और हरूफ लीन, इनके पढ़ने के अलग अलग तरीके हैं, पूरे लेसन मौजूद हैं, इनके कवायद मौजूद हैं. तो कारी साहब हमारे साथ आज मौजूद हैं, इनसे हम थोड़ा इम्तिहान लेते हैं इनको टेस्ट करते हैं कि इनको दुरुस्त कवायद याद हैं या नहीं. आते तो होंगे लेकिन वो पूरा कायदा याद है या नहीं. जी कारी साहब, पूछ सकते हैं आपसे कुछ हम? जी, ये बताएंगे कि हरूफ मद्दा यानी अलिफ मद्दा, वाव मद्दा, या मद्दा, इनकी अलामात क्या है? वो तो हमारी गुफ्तगू का गोया का हिस्सा नहीं है. इनको पढ़ने का तरीका क्या है, कैसे पढ़ेंगे, इनकी अदायगी क्या है? हरूफ मद्दा को पढ़ने का तरीका क्या है? हरूफ मद्दा को एक अलिफ यानी 2 हरकत के बराबर खींच के पढ़ना चाहिए. अच्छा, इसी तरह जो हरूफ लीन होते हैं, वाव लीन और या लीन, इसको कैसे पढ़ते हैं? हरूफ लीन को बगैर खींचे बगैर झटका दिए नरमी से मारूफ पढ़ते हैं. बगैर खींचे बगैर झटका दिए नरमी से मारूफ पढ़ते हैं. ना आवाज़ में झटका पैदा होगा, ना उसको मद की तरह हम खींचेंगे. तो अब यहाँ पर बच्चों आपको ये बताना है कि या मद्दा और या लीन, या मद्दा और या लीन, इनको पहचानने का तरीका क्या है? क्योंकि दोनों के पढ़ने का तरीका मुख्तलिफ है. या मद्दा को हम एक अलिफ की मिकदार खींच के पढ़ेंगे और या लीन को बगैर खींचे बगैर झटका दिए नरमी के साथ मारूफ पढ़ेंगे. तो किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन और प्यारे प्यारे बच्चों, कुरान मजीद की तिलावत के दौरान बास बच्चे थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं और वो बाज़ औक़ात फ़ैसला नहीं कर पाते कि यहाँ पर इस कलमे में या लीन है या मद्दा है. क्योंकि या लीन हो या मद्दा हो, इन दोनों में या पर जज़म होती है. ये या खुद क्या होता है? साकिन होता है. तो बज़ाहिर शक्ल इनकी एक जैसी है, लेकिन हम पहचानेंगे कैसे? आज जो हमारे कारी साहब ने कुरान मजीद की सूरह कलम की चंद आयात पढ़ी हैं, तो जिन आयात को इन्होंने तिलावत किया है, पहली आयत यानी आयत नंबर 45. आयत नंबर 45 में एक लफ्ज़ आ रहा है कैदी. क्या लफ्ज़ आ रहा है? कैदी. अब ये एक ऐसा लफ्ज़ है, एक ऐसा कलमा है जिसमें हमें या लीन भी नज़र आ रहा है और या मद्दा भी नज़र आ रहा है. देखिए, या लीन हो तो उसमें भी या खुद साकिन होती है, या मद्दा हो तो उसमें भी या खुद क्या होती है? यानी उस पर जज़म होता है. तो हमें पता कैसे चलेगा कि ये या साकिन जो आ रही है ये या मद्दा है या लीन है? क्योंकि या मद्दा होगी तो हम खींच के पढ़ेंगे, या लीन होगी तो खींचेंगे नहीं. तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, या मद्दा और या लीन में फ़र्क ये है कि ये होते तो दोनों साकिन हैं, दोनों या साकिन होते हैं, लेकिन इनसे जो पहले वाला हर्फ होता है, या साकिन से पहले वाला जो हर्फ होता है, उसकी हरकत को हम चेक करते हैं कि उस पहले वाले हर्फ पर, या से पहले वाले हर्फ पर कौन सी हरकत है. तो बच्चों गौर से ये बात समझनी है आपने. एक मरतबा समझेंगे तो इंशाल्लाह हमेशा याद रहेगी, और उसकी कुछ प्रैक्टिस भी करेंगे तो इंशाल्लाह ये बिल्कुल जहन के गोशों में महफूज हो जाएगी, फीड हो जाएगी. या साकिन से पहले अगर ज़बर हो, या साकिन से पहले वाले हर्फ पर अगर ज़बर हो तो वो होगा या लीन. क्या होगा? या लीन. और उसको हम खींच कर पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि हरूफ लीन को खींचते नहीं हैं. और या साकिन से पहले अगर ज़ेर हो, किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, या साकिन से पहले अगर ज़ेर हो तो वो होगा या मद्दा. वो क्या होगा? या
اور اس کو ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے. اب دیکھیں کئی دی, کاف یا زبر کئی. آج جو ہم نے قرآن مجید کی آیات سنی ان میں پہلی آیت میں لفظ کئی دی, کاف یا زبر کئی, دال یا زیر دی, کئی دی. تو اب دیکھیں کئی دی میں آپ دیکھیں دو یا ہیں, دونوں ساکن ہیں, لیکن ان دونوں یاؤں کے پہلے والے حرف پر حرکت چینج ہے. کاف یا زبر کئی, یا ساکن سے پہلے کیا آ رہا ہے, کاف پر زبر آ رہا ہے, تو یہ اس کو کیا کہیں گے, یا مدہ کہیں گے, یا لین کہیں گے, اور اس کو کھینچیں گے, نرمی سے پڑھیں گے. اور آگے آپ دیکھیں دال یا زیر دی, یا ساکن سے پہلے والے حرف یعنی دال پر کیا آ رہی ہے, زیر آ رہی ہے, تو اس کو کیا پڑھیں گے, یا مدہ, کیا کہیں گے, اور اس کو کھینچ کر پڑھیں گے, کئی دی. کیسے پڑھیں گے, جی. تو کڈز مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں, آج ہم نے اس ایک لفظ کے ذریعے دو قاعدوں کو سمجھا کہ یا ساکن سے پہلے والے حرف پر اگر زبر ہو تو وہ یا لین ہوگا, اور یا ساکن سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہو تو اسے کیا کہیں گے, یا مدہ کہیں گے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن مجید کو درست انداز میں پڑھنے, علم تجوید کو سیکھنے, اس کا امپلیمنٹ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو کڈز مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں, اب ہم اپنے اس پروگرام نور والی کتاب کے دوسرے سیگمنٹ کی طرف بڑھیں گے جس کا نام ہے سورت اور آیت کے فضائل. قرآن میرا نور والی کتاب. جی, تو آج ہم جانیں گے کہ اس سیگمنٹ میں کون سی سورت ہے جس کی ہم فضیلت جانیں گے, اور اس سورت کا اگر سیکوینس کے اعتبار سے نمبر دیکھا جائے, یعنی قرآن مجید میں جو مختلف صورتیں ہیں بچوں ان کی ایک ترتیب ہے, ٹھیک ہے, ترتیب کے اعتبار سے اس سورت کا نمبر ہے 55. 50 مطلب 50 اور 5 55. آیت سورت نمبر 55, سورت نمبر 55 کی فضیلت جانیں گے, اور سورت نمبر 55 ہے سورہ رحمان. کون سی سورت ہے, کوئی بتائے گا کہ کون سے پارے میں سورہ رحمان؟ ماشاءاللہ, آپ بتائیں. 27ویں پارے میں. جی, ان کا جواب درست ہے. 27ویں پارے میں سورہ رحمان موجود ہے. تو سورہ رحمان کی بچوں فضیلت جانتے ہیں. چنانچہ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ہر چیز کی ایک زینت ہے, ہر چیز کی ایک یعنی ہر چیز کو ایک گویا کہ ڈیکوریٹ کرنے والی چیز موجود ہے, اس کو آراستہ کرنے والی چیز موجود ہے, ہر چیز کی ایک زینت ہے, اور قرآن پاک کی زینت سورہ رحمان ہے. سورہ رحمان قرآن مجید کی دیگر صورتوں کے مقابلے میں یہ شرف رکھتی ہے کہ قرآن مجید کی تمام صورتوں میں سے صرف سورہ رحمان کو قرآن مجید کی زینت قرار دیا گیا ہے. بڑی پیاری پیاری آیتیں ہیں, اور اللہ تبارک و تعالی نے سورہ رحمان میں بچوں اپنی نعمتوں کا, اپنے احسانات کا ذکر فرمایا, اور انسانوں اور جنوں کو بار بار ارشاد فرمایا کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کی نعمتوں کی قدر کرنے اور اس کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک اور حدیث پاک میں اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, سورہ حدید اذا وقعت الواقعہ, یعنی کہ سورہ واقعہ, ٹھیک ہے, سورہ حدید, سورہ واقعہ اور سورہ رحمان کے پڑھنے والے کو زمین و آسمان کے فرشتوں میں ساکن الفردوس یعنی جنت الفردوس کا رہنے والا پکارا جاتا ہے. بچوں جنت میں بہت سارے لیول ہیں, بہت سارے درجات ہیں, طبقات ہیں. جو جنت کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے, جو جنت کے تمام طبقوں میں سب سے اعلیٰ اور افضل طبقہ ہے, اس کو کہتے ہیں جنت الفردوس. کیا کہتے ہیں؟ جنت الفردوس. اور پیارے بچوں یہ جنت الفردوس وہ مبارک مقام ہے جہاں پر اللہ پاک کے آخری نبی محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ تعالی وسلم تشریف فرما ہوں گے. پیارے آقا علیہ السلام نے جب جنت الفردوس کی عظمت کا بیان کیا تو پیارے بچوں پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم جب اللہ سے جنت کا سوال کرو تو اللہ سے جنت الفردوس کا سوال کرو. آپ نے دیکھا ہوگا امیر اہل سنت جب دعا کرواتے ہیں, مبلغین دعوت اسلامی دعا کرواتے ہیں, مسجد کے امام صاحب کرتے ہیں, ہم خود کرتے ہیں, تو ہم جنت کی دعا کرتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ یا اللہ ہمیں جنت الفردوس میں پیارے آقا علیہ السلام کا پڑوس عطا فرما.
تو ہمیں جنت الفردوس کا سوال کرنا چاہیے. تو یہ کتنی پیاری فضیلت ہے کہ سورہ حدید, سورہ واقعہ اور سورہ رحمان, یہ 3 صورتیں جو پڑھے گا, جو پڑھنے والا ہوگا, ان تینوں صورتوں کی تلاوت کرنے کا عادی ہوگا, تو فرشتے, زمین اور آسمان کے فرشتے کہتے ہیں کہ یہ ساکن الفردوس, یعنی یہ خوش نصیب جنت الفردوس میں رہنے والا ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ان صورتوں کی تلاوت کی برکت سے بندہ مومن کو جنت الفردوس کی نعمت عطا فرمائے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کی کثرت سے تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کڈز مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں, اب ہم بڑھیں گے اپنے تیسرے سیگمنٹ کی طرف, جس میں ہم قرآن مجید میں موجود اشیاء یا افراد میں سے کسی فرد کا ذکر سنتے ہیں. تو بڑھتے ہیں اپنے تیسرے سیگمنٹ کی طرف, جس کا نام ہے ہمارا قرآن. قرآن میرا نور والی کتاب. پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین, اس سیگمنٹ میں آج ہم سنیں گے ایک ایسے دن کے بارے میں جس کے نام پر قرآن پاک کی ایک مکمل صورت ہے, جس دن کو مسلمانوں کے لیے عید کا دن فرمایا گیا ہے, جس دن کو تمام دنوں کا سردار کہا گیا, جس دن میں انتقال کرنے والے خوش نصیب مسلمان کو شہید کا مرتبہ عطا کیا گیا, جس دن میں ایک خاص نماز مسلمانوں پر مقرر کی گئی اور جسے مسکینوں کا حج فرمایا گیا. جی ہاں پیارے بچوں, ہم بات کر رہے ہیں جمعہ مبارک کے بارے میں. یہ وہی مبارک دن ہے جس کے نام پر قرآن پاک کی ایک مکمل صورت نازل کی گئی. چلیں آئے میں اس بارے میں آپ کو قرآن پاک کی ایک آیت سناتا ہوں. اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے, ترجمہ کنز الایمان, اے ایمان والو, جب نماز کی اذان ہو جمعہ کے دن تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو, یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو. جی پیارے بچوں, اس مبارک آیت سے معلوم ہوا کہ جب جمعہ کے دن اذان ہو جائے تو ہمیں سب کام چھوڑ کر نماز جمعہ کی تیاری کرنی چاہیے. اللہ پاک ہمیں اس مبارک دن کی برکت نصیب فرمائے, آمین. بجاہ نبی الامین, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاءاللہ, آج کے سیگمنٹ میں ہم نے جمعۃ المبارک کی عظمت و شان کے حوالے سے سنا. پیارے بچوں, جمعہ اس کو سید الایام کہا جاتا ہے. سید کا معنی ہوتا ہے سردار. اچھا, بعض بچے اس کو پڑھتے ہیں سید, تو یہ سید کوئی لفظ نہیں ہوتا عربی میں. یہ جو لفظ ہوتا ہے یا کے نیچے کیا ہوتی ہے, زیر ہوتی ہے, سید. اور سید کا مطلب کیا ہوتا ہے, سردار. اور ایام یوم کی جمع ہے, اور عربی زبان میں دن کو, ڈے کو کیا کہتے ہیں, یوم. تو ایام کا مطلب کیا ہوگا, بہت سارے دن. اور ہفتے میں کتنے دن ہوتے ہیں, 7 دن ہوتے ہیں. مہینے میں کتنے دن ہوتے ہیں, 30. اگر مہینہ 30 کا ہو چاند کے اعتبار سے تو 30 دن ہوتے ہیں, اور اگر چاند کے اعتبار سے مہینہ 29 کا ہو, 29 ڈیز کا ہو, تو پھر دن بھی کتنے ہوں گے, 29. ٹھیک ہے, تو ہفتے میں 7 دن ہوتے ہیں. تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو جمعے کا دن ہے یہ سید الایام ہے, تمام دنوں کا سردار ہے, اور یہ وہ مبارک دن ہے جس کے نام کی نسبت سے قرآن مجید میں پوری سورت موجود ہے, جس کو کیا کہتے ہیں, سورہ جمعہ. اور اس جمعے کے دن میں دیگر دنوں کے مقابلے میں نیکیوں کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں کثرت سے نیکیاں کرنے, اور بالخصوص جب جمعے کا دن آئے, جب جمعے کا دن ہماری زندگی میں آئے, ہر ہفتے یہ آتا ہے الحمدللہ, تو ہمیں کثرت سے درود پاک پڑھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے, اور عام دنوں سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کڈز مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں, اب وقت ہوا ہے ہمارے اس پررحم نور والی کتاب کے چوتھے اور آخری سیگمنٹ کا, جس کا یہاں انتظار ہو رہا ہے, اور یہ تھوڑا انٹرسٹنگ بھی ہے, اور اس میں ایکٹیویٹی بھی ہوگی. کافی دیر سے بچے خاموش ہیں اور بیٹھے ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ کون سا بچہ آگے بڑھے گا اور ہمارے اس ریم کے اس سیگمنٹ کا حصہ بنے گا. ٹھیک ہے, اور اس کا فارمیٹ کیا ہوگا وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں. یہاں آپ نے اعراب سننا ہے اور سن کر درست اعراب لگانا ہے. یعنی آپ کو اسکرین پر ایک لفظ دکھایا جائے گا, ٹھیک ہے, جیسے یہ لفظ ہے, ٹھیک ہے, میں اس کا تلفظ کروں گا. اچھا, میں تلفظ پورا کروں گا, ٹھیک ہے, تمام حرکات کے ساتھ. یہاں پر آپ دیکھیں گے تو کچھ حرکات جو ہیں مسنگ ہیں, موجود نہیں ہیں. آپ نے میری آواز سننی ہے کہ میں کس حرکت کی, زبر, زیر, پیش, تنوین جو بھی ہے, جزم ہوتی ہے, میں کس حرکت کا تلفظ کر رہا ہوں. آپ نے سن کر اس حرکت کو پہچاننا ہے, اور وہاں باسکٹ میں مختلف قسم کی حرکات موجود ہیں, ٹھیک ہے, وہ آپ نے مجھے دکھانا ہوگا. کڈز مدنی چینل کے ناظرین کو دکھانا ہوگا کہ اس مقام پر یہ حرکت آئے گی. ٹھیک ہے, تو ایک ٹیم اے ہوگی, ایک ٹیم بی ہوگی, ایک بچہ آئے گا اور وہ پوری ٹیم کی نمائندگی کرے گا, ان کو ریپریزنٹ کرے گا. تو یہاں سے کون آنا چاہے گا؟ ماشاءاللہ سب ہی آنا چاہیں گے سوائے ایک کے, یہ چھوٹے پہلے بھی نہیں تھے. جی, آپ کا نام کیا ہے؟
रजा। उवैस रजा आएंगे मुकाबले के लिए? जी। आ जाएं। यहाँ टीम भी है, यहाँ से कौन आना चाहेगा? माशाल्लाह सारे ही आना चाहेंगे। ये आपका नाम क्या है? अब्दुल्ला। अब्दुल्ला भाई आएंगे? जी। आ जाएं फिर। माशाल्लाह अब्दुल्ला भाई और उवैस भाई। अब मैं लफ्ज़ पढ़ूंगा, आपने सोचना है कि कौन सा एराब आना चाहिए, बास्केट से ढूंढ के आप चेक कराएंगे, दिखाएंगे। जी पहला लफ्ज़ है वन नजमी। अब देखिए मीम, मीम पर मैंने कौन सा एराब पढ़ा है? वन नजमी। ये ज़बर भी हो सकता है, ज़ेर भी हो सकता है, तो ये बताएं मीम के ऊपर है या नीचे है? नीचे है। हर्फ के नीचे जो हरकत होती है उसे क्या कहते हैं? ज़ेर। देखते हैं फिर दुरुस्त है या नहीं। जी दिखाएं। माशाल्लाह इनका जवाब ज़ेर ही आएगा। जी अब्दुल्ला भाई आपके लिए दूसरा लफ्ज़ है साहिबुकुम। देखिए बा पर हरकत यहां नजर नहीं आ रही, मिसिंग है। कौन सी हरकत आनी चाहिए? साहिबुकुम। मैंने जो हरकत पढ़ी है वो दिखाएंगे आप। ये तो नो है, क्या है ये? पेश है। दिखाएं भाई। और इनका जवाब साहिबुकुम। बा के ऊपर पेश है, तलफ्फुज से इन्होंने, आवाज से इन्होंने, साउंड से पहचाना। जी उवैस भाई आपसे अगला लफ्ज पूछा जा रहा है, आपने हरकत पहचानी है यंतिकु। तो पर कौन सी हरकत है? ये ऊपर है या नीचे है? नीचे। नीचे का मतलब क्या है? ज़ेर है। जी दिखाएं। और इनका जवाब माशाल्लाह कोई गलती नहीं हो रही। अगला लफ्ज आपके लिए अब्दुल्ला भाई शदीदु। अब देखिए दाल, पहले वाले दाल पर कोई हरकत मौजूद नजर नहीं आ रही। जी आपने ये जो दिखाया है ये क्या है? ज़बर है, ज़ेर है? यानी कि दाल के ऊपर आएगा, ये नीचे आएगा। दिखाएं भाई। ज़ेर है। और इनका जवाब जी उवैस भाई अगला लफ्ज आपके लिए है फस्तवा। फस्तवा वाव पर कौन सी हरकत है? फस्तवा ये तो अलिफ है, खड़ा ज़बर है। दिखाएं भाई। खड़ा ज़बर है। इनका जवाब कारी साहब बताएंगे खड़ी हरकत को कैसे पढ़ते हैं? खड़ी हरकत को भी उर्फ़ मद्दा की तरह एक अलिफ यानी दो हरकत के बराबर खींच के पढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, खड़ी हरकत को पढ़ने का भी वही तरीका है जो हुरूफ़े मद्दा को पढ़ने का तरीका, यानी एक अलिफ की मिकदार उसको खींच कर पढ़ा जाता है। जी अब्दुल्ला भाई अगला लफ्ज आपके लिए छोटा सा है हुआ। हा पर कौन सी हरकत आएगी? हुआ। जी आपने पेश दिखाया। जी भाई स्क्रीन पर दिखाएं। हुआ। और इनका जवाब जी। तो किड्स मत चल के नाज़रीन और प्यारे प्यारे बच्चों, इसी के साथ हमारा ये प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचा। इंशाल्लाह आइंदा नए एपिसोड में कुछ सेगमेंट्स लेकर और इंफॉर्मेटिव बातें लेकर इंशाल्लाह हाजिर होंगे। किड्स मदनी चैनल नूर वाली, नूर वाली, नूर वाली किताब कुरान मेरा, नूर वाली किताब कुरान मेरा, नूर वाली किताब। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया